افریقہ کے ریگستانوں سے لے کر یورپ کے بلند بالا قلعوں تک ایک نئی طاقت ابھر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ کس طرح صحراؤں کے باسی دنیا کے بادشاہوں کو ہلا دیں گے۔ اور انہی ریگستانوں سے ایک شیر نکلا، ایک ایسا مرد مجاہد جس کا نام سنتے ہی دشمن کے دل کانپنے لگتے تھے، طارق بن زیاد۔ یہ نام تاریخ میں ایسے گونجتا ہے جیسے کسی پہاڑ سے ٹکرا کر گرجنے والی آواز۔ وہ سپہ سالار جس نے اپنے ایمان، جرأت اور بصیرت سے تاریخ کا دارہ بدل ڈالا، جس نے بحر روم کے پانیوں کو چیر کر ایک نئے براعظم میں اسلام کا جھنڈا گاڑا۔ طارق بن زیاد کی پیدائش کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر زیادہ تر روایات کے مطابق وہ شمالی افریقہ کے علاقے برکا یعنی لیبیا کے قریب یا الجزائر کے کسی مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق بربر قبیلے سے تھا۔ بربر وہی لوگ تھے جو شمالی افریقہ کے پہاڑوں اور ریگستانوں کے درمیان بستے تھے، جفا کش، محنتی اور سخت حالات کے عادی لوگ۔ طارق کا بچپن انہی پہاڑوں اور ریگستانوں میں گزرا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی ایک بہادر، مضبوط اور ہوشیار نوجوان کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ تیر اندازی، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں بھی ماہر تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک عجب کشش تھی۔ وہ زیادہ بولنے والے نہیں تھے، مگر جب بولتے تو سب سنتے، جب لڑتے تو دشمن کانپتے۔ طارق نے اسلام کی تعلیم کم عمری میں ہی حاصل کی۔ جب اسلامی لشکر شمالی افریقہ میں داخل ہوئے اور مقامی بربر قبائل نے اسلام قبول کیا تو طارق بن زیاد بھی ان خوش نصیبوں میں شامل تھے۔ اسلام نے ان کی زندگی کو نئی سمت دی۔ ان کے انداز ایمان کی ایک ایسی آگ روشن ہوئی جس نے ان کو ایک عام نوجوان سے ایک عظیم سپہ سالار بنا دیا۔ طارق بن زیاد صرف ایک جنگجو نہیں تھے، بلکہ ایک متقی اور عبادت گزار شخصیت کے مالک بھی تھے۔ قرآن کی تلاوت اور نماز میں خشوع ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ یہی ایمان ان کی اصل طاقت تھی۔ طارق نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک عام سپاہی کے طور پر کیا، لیکن جلد ہی ان کی بہادری، ذہانت اور قیادت کے جوہر کھل کر سامنے آنے لگے۔ وہ صرف تلوار کے زور پر نہیں لڑتے تھے، بلکہ جنگی حکمت عملی اور دشمن کی کمزوریوں کو سمجھنے میں بھی کمال رکھتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ اموی گورنر موسیٰ بن نصیر کی نظر ان پر پڑی۔ موسیٰ بن نصیر نے شمالی افریقہ کو فتح کیا تھا اور وہاں اسلام کی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ جب موسیٰ نے طارق کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ نوجوان آگے جا کر اسلام کی تاریخ بدل دے گا۔ انہوں نے طارق کو اپنے قریب رکھا اور جلد ہی انہیں سپہ سالار بنا دیا۔ یہاں سے وہ سفر شروع ہوا جو تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ طارق بن زیاد کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے ان کی شہرت اور بہادری کے چرچے پورے شمالی افریقہ میں پھیلنے لگے۔ موسیٰ بن نصیر انہیں نہ صرف اپنا قریبی ساتھی سمجھتے، بلکہ ہر اہم مہم میں ان پر بھروسہ بھی کرتے۔ طارق بن زیاد کے دل میں بھی ایک ہی خواہش تھی کہ اسلام کا پیغام وہاں تک پہنچے جہاں ابھی تک کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ وہ دور تھا جب افریقہ کی فتوحات تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ دریا کے اس کنارے ایک ایسی سرزمین تھی جس کے قصے لوگوں کی زبان پر تھے۔ وہ سرزمین تھی اندلس، آج کا اسپین اور پرتگال۔ ایک شاندار سلطنت، لیکن اندرونی خلفشار، ناانصافی اور ظلم کا شکار۔ اس وقت اندلس پر وزگوت بادشاہ راڈرک کی حکومت تھی۔ اس کی حکمرانی میں عوام تنگ آ چکے تھے۔ طاقتور جاگیردار غریبوں پر ظلم کرتے، کلیسا کے پادری اپنے مذہب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے اور بادشاہ اپنی عیاشیوں میں گم رہتا۔ اندلس کے مظلوم لوگ، خاص طور پر یہودی اور کسان طبقہ، انصاف اور آزادی کی تلاش میں تھے۔ وہ دعا کرتے تھے کہ کوئی آئے اور انہیں ظلم کی زنجیروں سے آزاد کر دے۔ اسلام کی روشنی اندلس تک۔ اندلس کے قریب موجود لوگ، خاص طور پر کچھ مظلوم رہنما، موسیٰ بن نصیر تک پہنچے اور مدد مانگی۔ انہوں نے کہا، ہم پر رحم کیجیے، ہمیں اس ظلم سے نجات دیجیے۔ یہ موقع سن کر موسیٰ بن نصیر کے دل میں ایک نیا خواب جاگ اٹھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ خواب آسان نہیں۔ بحر روم کا خطرناک پانی عبور کرنا پڑے گا اور ایک بالکل نئی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا۔ یہ مشن صرف کسی عام سپہ سالار کے بس کا کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ایک شیر دل، بہادر اور غیر متزلزل ایمان رکھنے والا لیڈر چاہیے تھا۔
اور موسیٰ بن نذیر کی نظر فوراً طارق بن زیاد پر موسیٰ بن نذیر نے طارق کو بلایا اور کہا، اے طارق، اللہ نے تمہیں بہادری اور بصیرت دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسلام کا پیغام ان سرزمینوں تک لے جاؤ جہاں ابھی تک تاریکی ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ طارق کے چہرے پر عزم اور نور کی جھلک نمایاں ہوئی۔ انہوں نے بڑے سکون مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، امیر، یہ موقع میرا خواب ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو سمندر بھی ہمارے قدموں کو نہ روک سکے گا۔ یوں طارق بن زیاد کو 7,000 سپاہیوں کے لشکر کا سپہ سالار بنا کر اندلس کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ زیادہ تر شمالی افریقہ کے بہادر بربر مسلمان تھے، جن کے دل ایمان سے لبریز اور آنکھیں شوق شہادت سے روشن تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ ایک نئے موڑ پر کھڑی تھی۔ ایک طرف اندلس کے ظلم و ستم سے تھکے ہوئے لوگ تھے اور دوسری طرف اللہ کے نام پر لڑنے والے یہ مجاہد۔ درمیان میں صرف سمندر حائل تھا۔ جب لشکر نے جبرالٹر کے قریب سمندر کو عبور کرنا شروع کیا تو سپاہیوں کے دلوں میں کچھ ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ سمندر کی موجیں بلند ہو رہی تھی، لیکن طارق بن زیاد کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں اور ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اللہ کے شیر دلو، یہ پانی ہمیں نہیں روک سکتا، کیونکہ اس پار ایک نئی دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دنیا جو انصاف کی پیاسی ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس پیاس کو بجھانے کے لیے منتخب کیا۔ رات کی تاریکی میں جب سپاہی اپنی کشتیوں سے اترے تو سامنے ایک نیا جہان تھا۔ سمندر کی موجیں پیچھے شور مچا رہی تھی اور آگے ایک اجنبی سرزمین اپنے قدموں تلے بچھ رہی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جسے آج دنیا جبل الطارق یعنی جبرالٹر کے نام سے جانتی، یعنی طارق کا پہاڑ۔ یہ پہلا دن تھا جب اسلام کا پرچم یورپ کی سرزمین پر لہرا رہا، لیکن یہ لمحہ آسان نہیں تھا۔ 7,000 کے قریبی سپاہی تھے، جبکہ سامنے اندلس کی فوج لاکھوں میں تھی۔ سپاہی تھکے ہوئے بھی تھے اور دلوں میں سوال بھی اٹھ رہے تھے، کیا ہم اتنی بڑی سلطنت کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اگر ہم ہار گئے تو کیا ہوگا؟ طارق بن زیاد نے ان کے دلوں کی کیفیت بھانپ لی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک قائد اپنی فوج کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاتا ہے۔ تاریخی فیصلہ، کشتیاں جلانا۔ طارق نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جن کشتیوں سے وہ آئے تھے انہیں آگ لگا دی جائے۔ آگ کے شعلے بلند ہوئے تو سپاہی حیران رہ گئے۔ کچھ کے دلوں میں خوف بھی پیدا ہوا کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو گیا، لیکن طارق کی آنکھوں میں عزم کی بجلیاں چمک رہی تھیں۔ طارق بن زیاد کا خطاب۔ طارق نے اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مشہور خطاب کیا جو آج بھی حوصلے اور ایمان کی علامت مانا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے میرے مجاہدو، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ قسم ہے اللہ کی، اس سرزمین پر اب تو یا فتح ہوگی یا پھر ہماری شہادت ہوگی۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح سپاہیوں کے دلوں میں اتر گئے۔ وہ سب ایک ساتھ للکار اٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کوئی واپسی نہ تھی، صرف آگے بڑھنا تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو بہترین انداز میں ترتیب دیا۔ وہ جانتے تھے کہ تعداد کم ہے، مگر ایمان کی طاقت دشمن کے ہتھیاروں اور لشکروں سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے دستوں میں تقسیم کیا تاکہ دشمن کے بڑے لشکر پر اچانک حملے کیے جا سکیں۔ یہ حکمت عملی دشمن کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اندلس کے بادشاہ راڈرک اپنی عظیم فوج کے ساتھ غرور میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ چھوٹا سا لشکر اس کے سامنے کچھ نہیں، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ لشکر دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار رکھتا ہے، ایمان۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو زمین لرزا اٹھی۔ راڈرک کی فوج رنگ برنگی پوشاکوں اور بھاری ہتھیاروں سے لیس تھی، جبکہ مسلمان سادہ لباس میں مگر ایمان اور عزم کے ساتھ کھڑے تھے۔ جنگ کا نکارہ بجا۔ اندلس کی زمین پر پہلی بڑی جنگ اس وادی میں لڑی گئی جسے تاریخ میں وادی لک، بیٹل آف گوادالیتے کہا جاتا ہے۔ یہ جولائی 711 عیسوی کا زمانہ تھا۔ ایک طرف ہزاروں مسلمان مجاہد
اور دوسری طرف راڈرک کی سینکڑوں ہزاروں کی فوج۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی بلکہ ایمان اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ راڈرک اپنی فوج کی کثرت پر گمان کرتا ہوا سنہری تخت پر بیٹھا جنگ کے میدان میں آیا۔ اس نے ریشمی لباس اور سونے کے زیور پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ لشکر عظیم تھا، گھڑ سوار، ذرا بکڑ پوش سپاہی اور تیر انداز۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چند ہزار اجنبی سپاہی اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں، لیکن طارق بن زیاد کا دل اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھا۔ ان کی نگاہوں میں کوئی گھبراہٹ نہ تھی بلکہ ایک نورانی سکون تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا، ہر دستے کو الگ الگ حکمت عملی سونپی۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، ہم تعداد میں کم ہیں لیکن ہمارا رب بڑا ہے۔ اگر ہم صبر اور یقین کے ساتھ لڑیں تو یہ زمین ہماری ہوگی۔ مسلمان فوج اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ میدان میں اتری، آوازیں گونجی تو فضا لرزا اٹھی۔ دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہوا، تلواریں ٹکرائیں، نیزے چمکے اور دھرتی پر خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ شروع میں دشمن کی فوج نے زور ڈالا لیکن مسلمان اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ طارق خود سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے تھے۔ وہ سپاہیوں کو پکار کر کہتے، اے اللہ کے جوانوں، آج تمہارے صبر پر اسلام کی تقدیر لکھی جائے گی، پیچھے مت ہٹنا۔ طارق نے دشمن کی فوج کو گھیرنے کی منصوبہ بندی کی۔ کچھ دستے دشمن کے دائیں طرف جا گھسے، کچھ بائیں طرف، اور درمیان سے ایک زوردار حملہ ہوا۔ دشمن کی صفیں ٹوٹنے لگیں۔ اسی دوران راڈرک کی فوج میں غداری بھی ہوئی۔ کئی جاگیردار جو اس سے ناراض تھے جنگ کے بیچ ہی اپنی فوجیں پیچھے ہٹانے لگے۔ اس سے راڈرک کی فوج میں افراتفری مچ گئی۔ جنگ کے کئی دن گزرے، آخرکار وہ لمحہ آیا جب راڈرک خود بھی لڑائی میں مارا گیا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اندلس کی فوج ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ ان کی دلوں میں سے ہمت نکل گئی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے۔ میدان جنگ میں فتح کا سورج طلوع ہوا۔ طارق بن زیاد نے اپنے مجاہدین کے ساتھ وادی لق کی اس عظیم جنگ کو جیت لیا۔ وہ لمحہ تھا جب یورپ کے دروازے اسلام کے لیے کھل گئے۔ وادی لق کی فتح کے بعد اندلس کی زمین پر خوف و دہشت چھا گئی۔ وہ لوگ جو پہلے مسلمانوں کو اجنبی سمجھتے تھے اب جان چکے تھے کہ یہ صرف تلوار کے ماہر نہیں بلکہ انصاف کے علمدار بھی ہیں۔ قرطبہ کی طرف پیش قدمی۔ سب سے پہلے طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو قرطبہ کی طرف بڑھایا۔ قرطبہ ایک مضبوط شہر تھا، اونچی دیواروں اور قلعوں سے گھرا ہوا، لیکن مسلمانوں کا عزم پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ طارق نے اپنے قابل سپہ سالار کو ایک چھوٹے دستے کے ساتھ آگے بھیجا۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں خفیہ دروازے سے شہر میں داخل ہو کر دروازے کھول دیے۔ یوں قرطبہ بھی اسلام کے پرچم تلے آ گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا رخ گراندا اور تولیدو کی طرف ہوا، جو اس وقت اندلس کا دارالحکومت تھا۔ تولیدو کے حکمران راڈرک کی موت کے بعد بدحال ہو چکے تھے۔ جب طارق بن زیاد کا لشکر قریب پہنچا تو شہر کے رہنما خود آگے آئے اور کہا، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں امن چاہیے۔ طارق نے معاہدہ کیا، جو لوگ اسلام قبول کریں گے وہ مسلمان بھائی ہوں گے، جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیں گے انہیں آزادی ہے، ان کی جان و مال محفوظ ہیں۔ یہ انصاف دیکھ کر بہت سے لوگوں نے خوشی خوشی اسلام قبول کیا اور باقی اپنے گھروں میں سکون سے رہنے لگے۔ اندلس کے لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ مسلمان فاتح عام بادشاہوں کی طرح ظلم و جبر نہیں کرتے، وہ ٹیکس بھی کم کر لیتے ہیں، انصاف بھی کرتے ہیں اور سب کو مذہب کی آزادی بھی دیتے ہیں۔ یہ بالکل نیا طرز حکومت تھا۔ اندلس کے یہودی جو برسوں سے عیسائی حکمرانوں کے ظلم کا شکار تھے سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کا کھلے دل سے ساتھ دیا کیونکہ انہیں پہلی بار امن اور عزت ملی تھی۔ طارق کی شہرت۔ اب طارق بن زیاد کا نام پورے اندلس میں گونج رہا تھا۔ ہر شہر، ہر بستی اور ہر گاؤں میں لوگ کہہ رہے تھے، یہ وہ سپہ سالار ہے جس نے سمندر پار آ کر ظلم کی زنجیریں توڑ دی۔ ان کی شخصیت صرف ایک فاتح کی نہیں رہی تھی بلکہ ایک مصلح اور رہنما کی بھی بن گئی تھی۔ اندلس کی مسلسل فتوحات کی خبریں جب خلافت دمشق پہنچی تو خلیفہ ولید بن عبد المالک خوش ہوا، لیکن درباریوں اور سازشی وزیروں نے شک کے بیج بو دیے اور کہا جانے لگا، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نذیر بہت طاقتور ہو گئے ہیں، اگر یہ چاہیں تو اندلس کو اپنی الگ سلطنت بنا لیں گے۔ جو خلیفہ نے دونوں کو دمشق طلب کر لیا۔ سفر شام۔ یہ لمحہ طارق کے لیے عجیب تھا۔ جس سرزمین کو وہ ایمان اور خون سے فتح کر چکے تھے اسے چھوڑ کر اب ایک قیدی کی طرح دمشق جانا پڑا۔
لشکر کے جوان روتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے ہمارے قائد، ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ طارق نے جواب دیا، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہا بلکہ اسلام کا حکم مان رہا ہوں۔ اللہ کے کام کے لیے آیا تھا اور اللہ کے حکم پر واپس جا رہا ہوں۔ یوں وہ اندلس کو پیچھے چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ دمشق پہنچے تو سب کو لگا تھا کہ خلیفہ انہیں عظیم انعام دیں گے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا نہ ہوا۔ نہ کوئی بڑا عہدہ ملا، نہ وہ عزت جو ایک فاتح یورپ کو ملنی چاہیے تھی، بلکہ طارق بن زیاد کو دربار کی سیاست اور سازشوں کی نظر کر دیا گیا۔ ایک وقت کا عظیم فاتح جس نے 7,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک عظیم سلطنت کو شکست دی، اب دمشق کی گلیوں میں ایک عام سا آدمی رہ چکا تھا۔ آخری دن طارق بن زیاد نے اپنی زندگی کے آخری ایام نہایت سادگی اور گمنامی میں گزارے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ عزت میں اس حال تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی شاندار مکان نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر مسجد کے کونے میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے یا اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھا، نہ دولت کی خواہش، نہ دنیاوی عزت کا غم۔ وہ صرف ایک چیز پر فخر کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں اسلام کو یورپ تک پہنچایا۔ کچھ مورخین کے مطابق وہ 720 عیسوی کے قریب دمشق ہی میں انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ سادگی سے ادا کیا گیا۔ نہ کوئی بڑے لشکر تھے، نہ درباری ہجوم، لیکن آسمان اور زمین اس دن ضرور گواہ تھے کہ ایک عظیم فاتح رخصت ہو رہا ہے۔ دنیا نے انہیں بلا دیا، لیکن ان کا نام جبل الطارق کی صورت میں ہمیشہ کے لیے زمین پر لکھ دیا گیا۔ وہ پہاڑ آج بھی کھڑا ہے اور آنے والے کو یاد دلاتا ہے کہ کبھی ایک شیردل مجاہد یہاں اترا جس نے ایمان اور عزم سے یورپ کی تقدیر بدل دی۔ طارق بن زیاد کی وراثت اندلس کے وہ 7 صدیوں پر محیط دور میں جھلکتی ہے جب مسلمانوں نے وہاں علم، سائنس، فلسفہ، فن اور تہذیب کی ایسی بنیاد رکھی جو آج بھی دنیا کو حیران کر دے۔ طارق بن زیاد کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ دنیا کی تعریف یا انعام اصل کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو خالص رکھے اور اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرے۔ وہ دنیاوی عزت سے محروم رہے گا مگر تاریخ انہیں کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ وہ آج بھی اسلام کے سب سے عظیم فاتحین میں شمار ہوتے ہیں۔ اندلس کا یہ دروازہ ایک بربر نوجوان نے کھولا۔ اس کے پاس نہ بڑی فوج تھی، نہ دولت، نہ دنیاوی وسائل، لیکن اس کے پاس ایمان تھا۔ وہ ایمان جس نے سمندر پار کیا، پہاڑ کو اس کے نام سے زندہ کیا اور یورپ در و دیوار پر اسلام کی صدا بلند کر دی۔ طارق بن زیاد کی زندگی کا انجام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کے ہاں ہے۔ دنیا کے ایوارڈ اور تخت سب فانی ہیں،